السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کو یرکان جیسی بیماری ہے اور وہ اس بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ اس کا علاج بھی کروا چکے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان کی یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان لوگوں کے لیے میں قرآن مجید کے اندر سے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ میرے وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی ان کا جو یرکان ہے، اگر وہ پیلا ہے یا کالا ہے، جس طرح کا بھی یرکان ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس یرکان جیسی موذی مرض سے آپ کو نجات عطا فرما اگر دے آپ گا۔ نماز فجر ادا کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی اور بیسٹ بات ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ نماز فجر کے ساتھ ساتھ نماز عصر، نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء، یعنی کہ 5 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو بہت ہی جلد اس کا فائدہ مل جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو 41 دن تک کرنا ہے، اور مؤرخین نے، بزرگوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے، اگر وہ اس وظیفے کو لگاتار ہر روز ڈیلی بیس پر کرتا رہتا ہے، پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کیا کرے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کرے، جس کا طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، ابھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وظیفے کو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 41 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا ہے، وہ ہے رحمت ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے، اور وہ شفا صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن شفا بن کر آیا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم دوائیوں پر بھروسہ کرنے کے باوجود دوائیاں بھی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی دنیاوی چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ بتا دیتا ہوں، آپ نے قرآن مجید کے اندر سے یہ وظیفہ ہے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے میں آپ کے سامنے یرکان کا علاج لے کر آیا ہوں۔ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکیں ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے ان آیات مبارکہ کو سب سے پہلے باوضو حالت کے اندر پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک کا نذرانہ عرض کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ، جو کہ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر آتی ہے، سورۃ الفاتحہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، جس طرح کا بھی پانی آپ کے پاس میسر ہو، آپ کے پاس موجود ہو، اس پانی پر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ پہلے آپ نے حضور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا 28واں پارہ، اس کے اندر سورت آتی ہے سورۃ الحشر۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس پر وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو یرکان والی بیماری ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی ختم ہو جائے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ دوائیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، بیک وقت آپ کو دوائی سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، دوائی سے فائدہ ہوگا تو صرف اور صرف اس وقت تک ہوگا جب تک یعنی کہ دوائی کے اندر اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر دوائی کا اثر جب ہی ختم ہوگا، 1 سال چلے گا، 2 سال چلے گا، یا 10 سال تک چلے گا، آخرکار پھر وہ بیماری آپ کو پھر دوبارہ ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ قرآن مجید سے اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں، تو اگر آپ کو 1 مرتبہ بیماری ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید سے اپنی بیماری کا علاج کیا،
اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کرام الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جتنی بھی بیماریاں آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور آپ کو جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرماتا ہے۔ ان بیماریوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الحشر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اسی پانی پر دم کرنا ہے جس پر آپ نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 30ویں پارے کے اندر پھر آ جانا ہے، آپ نے 30ویں پارے کے اندر قرآن مجید کی سورۃ قریش ہے، آپ نے اس سورۃ قریش کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیا۔ آپ نے یعنی کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پر 11 مرتبہ درود پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر سورۃ الحشر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ قریش 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ حضور کی ذات بابرکات پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ عرض کرنا ہے، پھر پانی پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو یرکان والی بیماری ہے، اس یرکان والی بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے میں نئی بیماریوں کی اور نئی وظیفے قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم سب کو حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔